بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں، اور بسالے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، قرآن کریم کے 30 پاروں کو، اور بسالے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ حاضرین انجمن، عزیز طلبہ اور پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو یہ ہفتہ واری پروگرام اور اس انجمن میں حصہ لینے کی توفیق نصیب عطا فرمائی، اور ہم کو ہفتہ واری پروگرام کا موقع ملا اور اس نے ہمیں موقع دیا۔ میرے پیاروں، ورنہ میں نے دوسرے اور بڑے بڑے مدارس میں دیکھا ہے کہ انجمن بہت کم ہوتی ہے، اور اگر ہوتی بھی ہے تو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اپنے مدارس والوں کا اور اساتذہ کرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ان ہمارے اساتذہ کرام نے یہ ظہر کی جمعرات کے دن ظہر کے وقت کا ٹائم ہم کو انجمن کے لیے دیا ہے، اور تعلیمی اوقات سے اس کو خارج کر دیا، اس کو انجمن میں تبدیل کر دیا۔ ورنہ میں نے دوسرے بڑے بڑے مدارس میں دیکھا کہ پہلی بات تو انجمن پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی، اگر توجہ دی بھی جاتی ہے اور انجمنیں ہوتی ہے تو یا تو مغرب کے بعد ہوا کرتی ہے یا عشاء کے بعد ہوا کرتی ہے، اور اس سے طالب علم کا اور طلباء کا بہت نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جو بیچارے گھر جاتے ہیں جمعرات میں ان کی پھر غیر حاضری لگتی ہے، اور غیر حاضری کی وجہ سے پھر وہ ناکام رہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے مدارس والوں نے یہ بہت اچھا انتظام کیا ہے کہ جمعرات کے دن ظہر کی بعد، ظہر کے نماز کے بعد ہم کو یہ تقریر کے لیے وقت دیا۔ جو طلبہ گھر جانا چاہتے ہیں وہ تقریر کر کے بھی جا سکتے ہیں۔ میرے پیاروں، میں نے ابھی دوران خطبہ ایک قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے پیاروں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ جس کی ذمہ داری خود رب کائنات لے رہا ہے، جس کی ذمہ داری خود خداوند قدوس لے رہا ہے، جس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ لے رہا ہے، تو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے پیاروں، جس کی ذمہ داری رب کائنات لے رہا ہے اس کا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ جس طریقے سے آسمانی 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، تو ان میں سب سے بڑا مقام قرآن شریف کا ہے، ان میں سب سے بڑا مقام قرآن شریف کا ہے، ان میں سب سے بڑا مرتبہ قرآن شریف کا ہے۔ جس طریقے سے ہفتے میں 7 دن ہوا کرتے ہیں، سب دنوں کا بادشاہ جمعہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور سب مہینوں میں سب سے افضل، سب سے رحمت والا مہینہ رمضان شریف کا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے راتوں میں سب سے بہترین اور سب سے بابرکت رات لیلۃ القدر کی آتی ہے۔ میرے پیاروں، اسی طریقے سے آسمانی بڑی کتابیں 4 ہیں، ان چاروں میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ قرآن شریف کا ہے، سب سے بڑا مقام قرآن کریم کا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، میں آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں، کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام
کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن سب سے اعلیٰ ہے، قرآن سب سے ارفع ہے، قرآن سب سے بہتر ہے، قرآن سب سے عظیم الشان کتاب ہے، قرآن سب سے شاندار کتاب ہے، قرآن سب سے بہترین کتاب ہے، قرآن سب سے اعلیٰ کتاب ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس پر سب کتابوں سے بڑی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنی اس انجمن کی افتتاح اور اس کی شروعات، اس کا آغاز قرآن کریم کی آیت سے کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اکابر کا یہی دستور رہا ہے، ہمارے اکابر کا، ہمارے علماء کرام کا، ہمارے بڑوں کا اور ہمارے اساتذہ کرام کا یہی دستور رہا ہے کہ جب بھی وہ کسی دینی مجلس کا، جلسے جلوس کا آغاز کیا کرتے تھے، جب بھی وہ کسی انجمن کا یا جلسے کا آغاز کیا کرتے تھے تو اسی قرآن کریم سے کیا کرتے تھے۔ میرے پیاروں، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اب اپنی اس انجمن کا آغاز اور اس انجمن کی افتتاح ایک ایسے قاری صاحب سے کر رہا ہوں کہ جس کی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چہک مہک رکھی ہے، جس کی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کی آواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مٹھاس رکھا ہے، جس کی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی پیاری بنائی ہے، جس کی آواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ملکہ عطا کیا ہے کہ جب سامعین کے کانوں پر اس کی آواز پڑتی ہے، کہ جب سامعین کے دلوں میں اور کانوں میں آواز پڑتی ہے تو سامعین کرام سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور سامعین کرام سبحان اللہ اور الحمدللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ میرے پیاروں، میں ایسے قاری کو دعوت دینے جا رہا ہوں جس کی آواز بہت عمدہ ہے، جس کی آواز بہت اچھی ہے، اور جب سامعین کرام کے اس دلوں پر اس کی آواز پڑتی ہے تو سامعین بھی جھوم اٹھتے ہیں۔ اب میں زیادہ تفسیر میں نہ جاتے ہوئے صرف ان چند الفاظ کے ساتھ ہی قرآن کریم کی شروعات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے اور میرے پاس جو علماء کرام کی مقررین کی فہرست ہے وہ بہت طویل ہے، اور میرے پاس جو مقررین حضرات ہے، میرے پاس جو علماء کرام ہے وہ ایسے ہے کہ ان کا 5-7 منٹ میں کچھ نہیں ہوتا، 5-7 منٹ میں وہ گرم ہوتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بلا کسی تاخیر و تمہید کے اپنے تلاوت کلام سے آغاز کرتا ہوں۔ میرے پیاروں، اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنی اس انجمن کا افتتاح قرآن کریم سے کروں۔ میں دعوت دے رہا ہوں اس شعر کے ساتھ قاری صاحب کو، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، تاکہ اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ جناب قاری محمد سلمان صاحب مائک پر۔ ان زمینوں میں ہے کیا اور کیا ہے آسمان میں، ان زمینوں میں ہے کیا اور کیا ہے آسمان میں، سب نظر آ جائے گا دیکھو اگر قرآن میں۔ ماشاءاللہ جناب قاری صاحب بہت اچھے انداز میں تلاوت کلام اللہ ہم سبھی کو سنا رہے تھے، اور دل چاہ رہا تھا کہ قاری صاحب کی تلاوت کو اور طویل کر دیا جائے، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب میں میرے پیاروں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام ہے۔ اس لیے کہ جس طریقے سے دنوں کے اندر جمعہ سب دنوں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور رمضان سب مہینوں کے اندر رمضان شریف کا مہینہ سب سے بابرکت ہوتا ہے، سب راتوں کے اندر لیلۃ القدر کی رات سب سے زیادہ بابرکت ہوتی ہے، اسی طریقے سے دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن ان سب میں سب سے بڑا مقام میرے اور آپ کے نبی کا ہے، ان سب میں سب سے بڑا رتبہ میرے نبی کا ہے۔ میرے نبی بے مثال ہے۔ میرے پیاروں، میرے نبی سب نبیوں سے بڑے ہی، میرے نبی کا مقام سب نبیوں سے بڑا ہے۔ میرے پیاروں، اب میں چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد ایک ایسے شاعر اسلام کو دعوت دوں کہ جس کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پیاری بنائی، کہ جس کی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مٹھاس پیدا کیا، کہ جس کی آواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جذبہ دیا، کہ جس کی آواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اچھی بنائی اور اتنے شاندار بنائی کہ جب سامعین سنتے ہیں تو ان کو سنانے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیاروں، وہ ایسے شاعر اسلام ہیں جن سے میری مراد جناب مولوی عبدالوسیع لنڈھوروی سے ہے کہ وہ آئے، اس شعر کے ساتھ میں ان کو دعوت دے رہا ہوں۔
رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے؟ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جاتی ہے، یعنی جب میرے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو دنیا سراپا گوش ہو جاتی ہے۔ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے تو بس صرف مرحبا صلی علی کہیے۔ جناب عبدالوسیع صاحب دائی سے ماشاءاللہ شاعر اسلام بہت اچھے انداز میں ہم کو نعت کریم سنا رہے تھے۔ بہت اچھا پڑھنے کا ان کا انداز تھا اور بہت اچھی نعت ہی پڑھی جا رہی تھی۔ میرے پیاروں، میرے نبی کی شان میں انہوں نے نعت پڑھی ہے بہت اچھی ماشاءاللہ۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو اور ترقیات سے نوازے۔ میرے پیاروں، اب ہم اپنے مقصد اصلی کی طرف چلتے ہیں کہ جس وجہ سے ہماری یہ انجمن اور ہفتے واری پروگرام ہوتے ہیں وہ تقریر کا اور سیکھنے سکھانے کا موقع ہے اور ہم کو وقت ملتا ہے۔ یہ ہمارا مقصد اصلی ہے جو ہر ہفتے یہ انجمن اور پروگرام ہوتا ہے، اس کا مقصد صرف تقریر سننے اور سنانے کا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے کسی دینی مجلس کا آغاز کرتے ہیں تو پہلے قرآن کریم سے کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، اور اس کے بعد ہم نعت شریف پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے مقام کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ دوستوں، میں اب اپنے مقصد اصلی کی طرف جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سبھی حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات غور کے ساتھ تقریر سنیں، کیونکہ میں ایک ایسے مقرر کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ جس کی آواز میں اللہ